سوچو تو مسلمانوں، یہ بات کوئی کم ہے؟ سوچو تو مسلمانوں، یہ بات کوئی کم ہے؟ احمد کی نواسی کا دربار میں آ جانا، احمد کی نواسی کا دربار میں آ جانا۔ شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا، اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ۔ مولا کی شجاعت کا انداز نظر آیا، مولا کی شجاعت کا انداز نظر آیا، وہ شام غریبا میں زینب کا نہ گھبرانا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا، اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ۔ مولا کی وصیت تھی عباس دلاور کو، مولا کی وصیت تھی عباس دلاور کو، تلوار نہیں کھینچی آقا کا کہاں مانا، تلوار نہیں کھینچی آقا کا کہاں مانا، شبیر نے بتلایا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ۔ میت علی اصغر کی ہاتھوں پہ اٹھا بولے، میت
علی اصغر کی ہاتھوں پہ اٹھا بولے واللہ تیرے آگے ہے شبیر کا نذرانہ اللہ تیرے آگے ہے شبیر کا نذرانہ شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ ایک تیر علی اصغر کے گردن پہ لگا کر ایک تیر علی اصغر کے گردن پہ لگا کر معصوم کا ہنس دینا اور موت کا گھبرانا شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ صلوات محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی حبیب خدا و ختم انبیاء و بلند سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد امام زمانہ علیہ السلام بلند سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه القادرون
ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالصخور الميدان أرزق والصلاة والسلام على تحية والإكرام ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال إمام باقر عليه السلام تذكر العلم ساعة خير من قيام الليل صلوات محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر ماتم دوران مظلوم کربلا سوگواران باب الحوائج کرم میں چہردہ معصوم علیہ السلام کا کرم مولا حسین کا مولا غازی الفضل عباس کا کرم کہ ہم ذکر اہل بیت کہ آج 5ویں مرحلے میں داخل ہو گئے اور اللہ کا کروڑوں سلام لاکھوں درود و سلام کہ وہ سانسوں میں اتنی گویائی اور اتنی طاقت اور اتنا وجود بخشتا رہتا ہے کہ ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. یقین مانیے میں آج فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کیا پڑھوں. صبح سے سوچ رہا ہوں کہ آج میں کیا پڑھوں سمجھ نہیں آ رہا تھا. کیونکہ ہم لوگ ایک بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑا حق چھین لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج 5 محرم الحرام ہے نا. کربلا میں ایک امام بھی 5واں امام تھا اور ہم 5ویں امام کا تذکرہ کبھی اشعار میں نہیں کرتے. ہم نے تو ابھی تک نہیں سنا ہے. اگر کوئی ایک ضمن میں حدیث آ گئی تو آ گئی، ورنہ ہم 5ویں امام کی نہ سیرت کو بیان کرتے ہیں، نہ صورت کو بیان کرتے ہیں، نہ ان کے حسن کو بیان کرتے ہیں، نہ ان کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں، نہ ان کے کردار کو بیان کرتے ہیں، نہ ان کا نام لیتے ہیں. جبکہ ہمارا 5واں امام کربلا میں 3 سال کی عمر میں موجود تھا. اور مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ جب مولا حسین حبیب کی لاشیں اٹھا رہے تھے تو ہمارا اور آپ کا 5واں امام دیکھ رہا تھا. جب جناب عباس کے بازو اٹھا رہے تھے تو ہمارا اور آپ کا 5واں امام دیکھ رہا تھا. جب سکینہ پیاسی تھی تو امام دیکھ رہے تھے. جب جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو 5واں امام دیکھ رہے تھے. جب خیمے جل رہے تھے تو 5واں امام دیکھ رہے تھے. اللہ جانے میرا مظلوم امام کتنا بڑا ثابت رہا کہ نانا لاشیں اٹھاتا رہا اور بیٹا دیکھتا رہا. ہم اس مظلوم امام کا
تذکرہ ہی نہیں کرتے، ذکر ہی نہیں کرتے، اور مسائل کیسے پڑھوں میں آج؟ کیونکہ آج مسائل جناب اور محمد کے پڑھنا ہے عزیزوں۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس رسم میں جناب سکینہ کا گلا بندھا ہوا تھا، اسی رسم میں پانچوں امام کا بھی گلا بندھا ہوا تھا۔ جس رسم میں سید سجاد تھے، اسی رسم میں ہمارا اور آپ کا پانچوں امام تھا، لیکن ہم نے کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ لہذا آج میں نے یقین مانیے پوری آمادگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں جس موضوع پر میں اشرا پڑھ رہا ہوں اس پر فضائل نہیں ہے۔ اب اگر حسین کے فضائل نہ ہو تو پھر کائنات میں کسی کے فضائل نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ جا کر سنیے گا، کسی کے فضائل نہیں ہوں گے، لیکن میں نے اسے اسی کے مقام پر چھوڑا ہے، اور کل گفتگو اس حدیث پر انشاءاللہ پھر کروں گا۔ آج میں نے جس حدیث کو تلاوت شرف کا حاصل سمجھا وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پانچوں امام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تذکر العلم ساعۃ خیر من قیام اللیل۔ اب ترجمہ کر لیتا ہوں، مجھے نقطہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ امام کا الفاظ ہے، امام کا جملہ ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی سماعت ہے، آپ چاہے جیسے اپنے مولا کے کلام کا استقبال کریے۔ بس امام یہ فرما رہے ہیں، امام یہ فرما رہے ہیں تذکر العلم ساعۃ خیر من قیام اللیل۔ کیا مطلب یہ ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ پوری رات، توجہ کریے گا خدا حسین کا واسطہ، پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ 1 گھنٹہ علمی مذاکرہ کر لیا جائے۔ میں نے جہاں جہاں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے، خدا کی قسم لوگ کھڑے ہو کر داد دیے ہیں۔ کیا فرمایا مولا نے؟ مولا فرماتے ہیں پوری رات قیام کرنے سے، پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے، پوری رات رکوع میں رہنے سے، پوری رات سجود میں رہنے سے، پوری رات قیام میں رہنے سے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ 1 گھنٹہ علمی مذاکرہ کر لو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی 1 گھنٹہ علم پر بحث کر لو۔ مجھے انصاف سے بتائیے گا، خدا حسین کا واسطہ ہے، انصاف سے بتائیے گا کہ 1 گھنٹے میں کون سا علم مذاکرہ ہوتا ہے؟ اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں، 1 گھنٹے میں کون سا علم مذاکرہ ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے میں کون سی بحث مکمل ہو جاتی ہے؟ 1 گھنٹے میں کون سا فلسفہ تمام ہو جاتا ہے؟ 1 گھنٹے میں کون سا موضوع تمام ہو جاتا ہے؟ تو دنیا کا کوئی بھی موضوع ہوگا وہ 1 گھنٹے میں تمام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کہیے گا خدا حسین کا واسطہ ہے، 1 گھنٹے میں تمام نہیں ہوتا ہے۔ وہ آپ علم کلام لے لیجئے تو علم کلام اتنا بڑا موضوع ہے کہ عمر ختم ہو جائے گی، لیکن علم کلام کا موضوع تمام نہیں ہوگا۔ منطق ختم ہو جائے گی، اگر آپ منطق کا موضوع لے لیجئے تو وقت تمام ہو جائے گا، لیکن منطق کا موضوع جو ہے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نحو کا موضوع لے لیجئے تو ساری عمر موضوع جو ہے چلتا رہے گا، لیکن نحو کا موضوع ختم نہیں ہوگا۔ صرف کا موضوع لے لیجئے تو پھر صرف کا بھی موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اعداد کا موضوع لے لیجئے تو اعداد کا بھی موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تفسیر کا بھی موضوع لے لیجئے تو تفسیر کا موضوع بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع بھی لے لیجئے تو قرآن کا موضوع بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تاریخ کا موضوع لے لیجئے تو تاریخ کا موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تفسیر کا موضوع لیجئے تو تفسیر کا بھی موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جنگ کا موضوع لینا ہے لے لیجئے، جنگ کا موضوع 1 گھنٹے میں تمام ہونے والا نہیں ہے۔ اے مولا کوئی ایسا موضوع ہی نہیں ہے، توجہ خدا حسین کا واسطہ، اے مولا کوئی ایسا موضوع ہی نہیں ہے کہ جس پر 1 گھنٹہ بحث کی جائے اور وہ تمام ہو جائے۔ تو شاید مولا جواب دیں گے تمہیں معلوم نہیں ہے، میں نے تو یہ 1400 برس پہلے اور 1400 برس بعد کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی موضوع تمام ہو یا نہ ہو، لیکن 1 گھنٹے کی جو موضوع ہوتا ہے وہ مجلس حسین ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں۔ 1 گھنٹے کا جو موضوع ہوتا ہے
ہر کوئی تو یہی کہتا ہے بھائی 45 منٹ پڑھیے گا، 50 منٹ پڑھیے گا، 55 منٹ پڑھیے گا۔ چچا اور کر رہے ہیں، دیکھیے معذرت کے ساتھ جو ہے جملہ کہہ رہا ہوں، آپ تھوڑا ہنستے رہا کریں، آپ خاموش ہو جاتے، مجھے ڈر لگتا ہے میں غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگرچہ ایام اعضاء میں مسکرانا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور امام سے حدیث ہے، امام کے صحابی بھی فرماتے ہیں کہ کبھی ہم نے امام کو، کسی بھی امام کو ایام اعضاء میں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی امام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن وہ کیسا مسکرانا؟ وہ اپنی خوشی میں مسکرانا۔ ہمارا رونا بھی مولا کے لیے ہوتا ہے اور ہمارا مسکرانا بھی مولا کے لیے ہوتا ہے۔ عظمت آل محمد پر درود پڑھنے کے جل کر تو عزیزان گرامی قدر، ہمارا اور آپ کا پانچواں امام فرما رہا ہے کہ 1 گھنٹہ جو ہے علم مذاکرہ کرو، اس سے کہیں زیادہ جو ہے کہ آپ پوری رات جو ہے جا کر عبادت کرتے رہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ عبادت کر لو، جو ہے علم جو ہے مذاکرات کر لو، علمی بحث کر لو۔ میں نہیں جانتا کہ بنگلہ دیش میں وہ کیا حال ہے اور کیسا منصوبہ ہے، مجھے نہیں پتا ہے اس یہاں کا، لیکن چونکہ میں ابھی تک گیا بھی نہیں اور کسی دکان پر بھی نہیں گیا، لیکن ہمارے ہندوستان میں یہ ہے کہ ہمارے جو ضعیف ہیں، جو تقریباً جب 50 کی عمر جب پار کرتے ہیں، 50 55 60 65 70 کی عمر جو ہے پہ آتے ہیں وہ، تو صبح اپنے گھر سے کھوپڑی لیتے ہیں، عصا لیتے ہیں، یا جو عصا نہیں استعمال کرتے ہیں وہ بنا عصا کے جو چلتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں گھر پر، اور نکلنے کے بعد چائے کی دکان پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سرکار سنیے گا، چائے کی دکان پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کس کی باتیں کرتے ہیں؟ کانگریس کی، بی جے پی کی، میں کچھ پڑھ رہا ہوں، کانگریس کی، بی جے پی کی، کہ بی جے پی یہ کر رہی ہے، کانگریس یہ کر رہی ہے، سپا وہ کر رہی ہے، بسپا یہ کر رہی ہے، مودی ایسا کر رہے ہیں، یوگی ایسا کر رہے ہیں، فلانے تو تم کو ایسا کہہ رہے تھے، کچھ سن رہے ہیں آپ، فلانے تمہیں ایسا کر رہے تھے، وہ تمہارے بارے میں یہ کر رہے تھے، اخبار میں تو یہ ہو گیا، انہوں نے جو ہے خودکشی لگا لی، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا۔ یعنی جو ہے گھر سے نکلتے ہیں، اگر گھر سے صبح 8 بجے نکلے ہیں تو سرکار کم سے کم 11 بجے تک چائے کی دکان پر بس یہی کرتے رہیں گے کہ یہ ایسا ہوا، وہ ایسا ہوا، یہ حکومت بری ہے، وہ حکومت اچھی ہے، فلاں دیش نے یہ کر دیا، فلاں دیش نے وہ کر دیا، ایسے دیش نے یہ کر دیا، وہاں جنگ چھڑ گئی، فلاں صاحب نے آپ کو گالی دے دی، فلاں نے آپ کی برائی کر دی۔ آئے تھوڑی بہت اگر نماز پڑھنی تھی تو پڑھ لیا، کیونکہ نماز کا وقت ہوا تھا۔ اب چونکہ ضعیفی ہے، ٹوپی سر پہ ہوتی ہے، داڑھی بھی ہوتی ہے، کچھ اسلام کا خیال ہوتا ہے، لہٰذا آئے 4 رکعت نماز پڑھ لیا ظہر کی، 4 رکعت نماز پڑھ لیا عصر کی، اس کے بعد کھانا کھائے، سو گئے سرکار، پھر آپ بولی 4 بجے پھر پہنچ گئے چائے کی دکان پر، 4 بجے سرکار پھر پہنچ گئے چائے کی دکان پر۔ مجھے نہیں پتا بنگلہ دیش میں کیا ہوتا ہے، چائے کی دکان پھر پہنچ گئے۔ اچھا اگر ہوتا ہوگا تو یہ بھی پتا ہوگا آپ کو کون جاتا ہے، کون جاتا ہے سرکار، تو پھر پہنچ گئے، شام تک بیٹھے ہوئے ہیں، شام تک بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی دن کے 12 گھنٹوں میں 3 گھنٹہ صبح کا لے گئے، 3 گھنٹہ شام کا لے گئے، توجہ ہے، 3 گھنٹہ صبح کا لے گئے، 3 گھنٹہ شام کا لے گئے، 6 گھنٹہ لے گئے نا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا، ہم نے انسانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ چائے کی دکان پر موڈی اور یوگی کرے، نہیں، ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا یا وہ مسجد میں اللہ اللہ کرے یا گھر میں یا حسین کرے، کیا حسین کرے۔ اب وہ صاحب 3 گھنٹہ ادھر کا 3 گھنٹہ ادھر کا، یعنی 6 گھنٹہ برباد کر دیا۔ اب شام میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد 2 گھنٹہ کہاں چلنا ہے باقی؟ ٹی وی پر۔ اب ٹی وی دیکھیں گے صاحب، ٹی وی دیکھیں گے، اس میں میچ آ رہا ہے۔ اب اگر چچا کو میچ پسند ہے تو میچ دیکھیں گے، نیوز پسند ہے تو نیوز دیکھیں گے، اور ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ سے سب کچھ چھوڑ کر روٹی تاوے پہ جل جائے لیکن سیریل نہ چھوڑنے پائے، سیریل نہ چھوڑنے پائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسی مجلس ہو رہی ہے، یہ مجلس سے حق ہو رہی ہے،
یہ مجلس حق ہو رہی ہے. شوہر بلا رہا ہے پڑھانے کے لیے, رکیے, وہ سین چلی نہ جائے, اللہ جانے وہ سین چلی نہ جائے, یہ سین چھوٹ نہ جائے. مجھے نہیں پتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سیریل میں اتنے غرق ہو جائیں جب وقت کا امام بھی آواز دے, جب وقت کا امام آواز دے تو ہمیں امام کی آواز نہ سنائی دے, پاکستان سے چلتا ہوا سیریل سنائی دے. لہذا ہر حسینی کا واجب ہے شوہر کی بھی سنے, اللہ کی بھی سنے. صلوات پڑھے محمد والے. پھر حدیث سنیے کیا فرمایا مولا نے کہ 1 گھنٹہ علمی مذاکرہ کرو, اس سے بہتر ہے کہ پوری رات جاگو. بھائی بولیے, آپ سو تو نہیں رہے گا بھائی, میں سونے والی مسجد تو پڑھتا بھی نہیں ہوں. تو امام نے فرمایا کہ جو ہے تم جو ہے پوری رات جاگنے سے بہتر ہے کہ 1 گھنٹہ علمی مذاکرہ بیٹا کرو, کیا کرو نا. تو 3 گھنٹہ ادھر کے لے کے صاحب, 3 گھنٹہ ادھر کے لے کے صاحب, 2 گھنٹہ وہ لے گئے صاحب, کتنا ہو گیا؟ 8 گھنٹے ہو گئے نا, 8 گھنٹے ہو گئے نا. اب اگر کوئی نماز شب بھی پڑھنے والا ہوگا تو 4 گھنٹہ سو کر اٹھ جاتا ہے, 1 گھنٹہ نماز شب پڑھ لیتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, 1 گھنٹہ نماز شب پڑھ لیتا ہے. اور امام نے کیا فرمایا کہ یہ سب وقت تمہارے لیے ہے, ٹھیک ہے, لیکن 1 گھنٹہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام فرما رہے ہیں کہ تم 1 گھنٹہ علمی مذاکرہ کرو, یہاں 8 گھنٹے فالتو کے بحث کر رہے ہیں. ہم بہت بڑے مولائی ہیں, ہم بہت بڑے حسینی ہیں, ہم سے بڑا نادار کوئی نہیں, ہم سے بڑا چاہنے والا کوئی نہیں. یہ تو ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ غریب کے میدان میں انہیں کو اٹھایا گیا تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی دعویٰ بدون دلیل, آپ سب پڑھے تھے نا, دعویٰ بدون دلیل قابل قبول نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ کو محبت حسین سے ہے تو آپ دلیل پیش کریے, دلیل پیش کریے. دلیل یہ ہے کہ آپ کو حقیقی اداکار بننا پڑے, ہمیں حقیقی اداکار بننا پڑے. اب یہ نہیں ہے کہ میں علامہ بن کے ممبر پر بیٹھ گیا ہوں تو میرے لیے اسلام نہیں ہے. نہیں, اسلام میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے, سب کے لیے ہے. تو وہ امام حدیث فرما رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ علمی مذاکرہ کرو. یعنی امام نے یہ بتا دیا کہ کم سے کم اگر تم سے نہ ہو سکے تو 1 گھنٹہ تو ذکر اہل بیت کرو, کرو, دل سے کرو. اچھا نگران, اچھا کون ہے امام؟ امام کون ہے؟ امام کی والدہ کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ 5 امام کی والدہ کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. ٹھیک, دیکھیے اب حدیث میں ہے کہ کم سے کم ہمارے شیعوں کو اتنا تو ضروری ہے کہ وہ اپنے امام کی ولادت اور اپنے امام کی شہادت اور ان کے والد کا نام اور ان کی والدہ کا نام ضرور یاد رکھیں, ضرور یاد رکھیں. اب آپ ایک وعدہ کریں, بہت زیادہ نہیں. دیکھیے بہت سے کو تو بہت سارے امام ہیں, ہمارے صرف 12 امام ہیں. آج 5 محرم الحرام ہے. آپ وعدہ کریے ہی بیٹھ کے کہ اگلے سال تک آپ ہر امام کی شہادت اور ہر امام کی ولادت اور ہر امام کی ماں کا نام یاد کر کے آئے گا. یہ کام آپ کریے. اور سنیے, 1 مہینے میں 1 امام کی ماں کا نام اور باپ کا نام اور تاریخ اور شہادت کا نام یاد کریں گے تو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. کوئی بہت بڑا کام نہیں دے رہا ہوں, اور یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ اور ہم اپنی نسلوں میں منتقل کریں, یقین مانیے یہ بہت ضروری ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کلو مولود یولد علی فطرت اسلام, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. آپ بنائیے اپنے جیسا. ایسا نہ ہو کہ آپ 2 رکعت کی نماز پڑھنے والے تھے, آپ کا بچہ 0 ہو گیا. نہیں, اگر آپ 2 کے ہیں تو بچے کو 4 رکعت والا بنائیے. اگر آپ پنجگانہ نماز کے مالک ہیں تو کم سے کم آپ کا بیٹا نماز شب تک پہنچے. یہ ضروری ہے, کیونکہ مجھے نہیں پتا, شاید میں اشتباہ کرتا ہوں, لیکن اگر اشتباہ نہ کروں تو علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ
جو ہے وہی ہے جی. تو یا شیخ مرتضی انصاری بہرحال دونوں میں سے کوئی ہے سرکار. تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ بابا میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ بابا میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں. جب بیٹے نے یہ کہا تو کہا بیٹا تم کچھ نہیں بن پاؤ گے، بیٹا تم کچھ نہیں بن پاؤ گے. کہا بابا پھر آپ کیا دعا کرتے تھے؟ کہا میں اپنے بچپنی سے لے کر جب تک کچھ نہ بن گیا تب تک میں صرف ایک دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے امام جعفر صادق کی جیسا علم دے. اور کر رہے ہیں امام جعفر صادق کے جیسا علم دے، امام کا علم نہ دے. آپ اس میں مغالطے نہ پڑھیے گا فوراً مولانا کیا پڑھ گئے، نہیں، کہ جیسا علم دے، ایسا علم دے. یعنی اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو علی تھے، وہ حسین تھے، وہ مولا عباس تھے. کہاں مولا عباس اور کہاں ہم کہاں ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ ہم نے کب کہا تھا آپ ان کی برابری کریے؟ ہم نے کب کہا کہ آپ ان کی برابری کریے؟ کیا سلمان بھی عباس تھے؟ کیا ابو ذر بھی علی تھے؟ نہیں تھے نا. تو پھر سلمان منا اہل بیت کیسے ہو گئے؟ کہاں اپنے کردار سے ہو گئے، کہاں اپنے کردار سے ہو گئے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی. آپ کو علی بننے کے لیے نہیں کہا جا رہا، آپ حسینی بن جائیں یہی بڑی بات ہے، یہی بڑی بات ہے. تو حضرت گرامی قدر امام نے فرمایا جو حدیث میں، امام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. کیا نام ہے؟ فاطمہ. اور ہمارا ایک امام اور ہے، کون؟ پہلا امام جس کی والدہ کا کیا نام ہے؟ فاطمہ بنت اسد. یہ تو نام یاد نہیں ہوگا سرکار، تھوڑا بول دیجیے تیز سے. فاطمہ بنت اسد. اب ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو سرکار. تو مائیں ہیں، دونوں کا نام فاطمہ. ایک بیٹی ہے رسول کی، اس کا بھی نام فاطمہ. ایک حسین کی بیٹی ہے، اس کا بھی نام فاطمہ. اور سب کے معجزے الگ الگ. لیکن جو دو اماموں کی ماں فاطمہ ہیں، دونوں کے معجزے ایک ہیں، فلسفہ الگ ہے. خدا کی قسم سنیے گا، شاید نہ سنا ہو. فلسفہ الگ ہے. کیا فلسفہ ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ گرامی ایک دن چند عورتوں کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی سرکار. اذان ہو رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے. تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. تو سرکار ایک جو ہے معجزہ پانچویں امام کی ماں کا، ایک معجزہ پہلے امام کی ماں کا. وہ کیا معجزہ؟ کہا امام محمد باقر کی والدہ گرامی ایک دیوار کے جو ہے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی، چند عورتوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی. اور جب چاہا کہ اٹھے تو وہ دیوار گرنے لگی، وہ دیوار گرنے لگی سرکار. تو جیسے ہی دیکھیے کسی بھی چیز کا گرنا اور رکنا اس وقت تک ہوتا ہے، آپ کے بس میں روک لیں، کہ جب وہ اپنی جگہ پر قائم ہو. یہ چیز ہے جب تک اپنی جگہ پر ہے تو آپ روک سکتے ہیں. اگر یہ یہاں سے گر جائے تو آپ نہیں روک پائیں گے، یہ گر جائے گا. آپ کے ہاتھ پر گلاس ہے، اگر جب تک وہ ہل رہا ہے تو آپ اسے روک سکتے ہیں، گر گیا تو نہیں روک سکتے. بلڈنگ ہے، جب تک کروٹ ہو رہی ہے یا جب تک انجینئر کہہ سکتا ہے کسی چیز کے ذریعے سے روکا جا سکتا ہے تو آپ روک سکتے ہیں. لیکن جب وہ اپنی جگہ سے حرکت کر دے گی تو پھر آپ اسے روک نہیں سکتے. درخت ہے، ہوا چلے گی تو جب تک اس ڈال میں لچک نہیں آتی ہے، دراز نہیں پیدا ہوتی ہے، تب تک آپ وہ روک جائے گا. لیکن جب وہ ایک مرتبہ اپنا مقام چھوڑ دے گا،
پھٹنے لگے گا تو آپ اسے روک نہیں سکتے. یعنی مطلب یہ ہے کہنے کا کہ چیز اسی وقت تک گرنے سے رکتی ہے جب تک وہ اپنا مقام نہ چھوڑے, اور جب وہ اپنا مقام چھوڑ دیتی ہے تو پھر اسے روکنا محال ہو جاتا ہے. محال ہی نہیں, ناممکن ہو جاتا ہے. یہی ہے نا, ناممکن قانون یہی بنانا ناممکن ہو جاتا ہے. سنیے, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ چند عورتیں تھیں جو بیوی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, 5 امام کی والدہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. دیوار نے اپنی جگہ چھوڑی, کروٹ ہو گئی. اب جیسے ہی کروٹ ہوئی, بیوی نے کہا اے بیوی دیکھیے دیوار گر رہی ہے. کیا کہا؟ اے بیوی دیکھیے دیوار گر رہی ہے. جیسے ہی بیوی کی نظر پڑی, ایک مرتبہ بیوی نے فرمایا یا جدارو اسکت, اے جدار ساکت ہو جا, ٹھہر جا. اللہ اکبر, امام کی ماں ہے, پھر کہہ رہا ہوں 5واں امام کی ماں ہے. بیوی نے کیا فرمایا, یا جدارو اسکت, اے جدار ساکت ہو جا. اب تاریخ یہ لکھتی ہے, توجہ, تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب تک بیوی ہٹ نہیں گئی, جب تک وہ عورتیں ہٹ نہیں گئی, تب تک دیوار زمین پر نہیں آئی, تب تک دیوار نہیں گری. میں کچھ کہہ رہا ہوں, تب تک دیوار نہیں گری. ایک بیوی کا معجزہ یہ ہے. دوسری بیوی کا معجزہ یہ ہے کہ جب 13 رجب کو خانہ کعبہ کی طرف بڑھی ہے تو اس نے اشارہ کیا, توجہ, خانہ کعبہ نے جگہ دیا. یہی ہے نا, خانہ کعبہ نے جگہ دیا. تو پھر مانیے بیویاں 2 ہیں, دونوں امام کی ماں ہے, دونوں کا معجزہ الگ الگ ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ دیوار کا معجزہ یہ بھی ہے, دیوار کا معجزہ وہ بھی ہے. ایک ماں وہ ہے کہ جس نے کائنات کو علی دیا تو خانہ کعبہ میں جگ بن گیا. ایک ماں وہ ہے جس نے کائنات کو 5واں امام دیا تو دیوار ٹھہر گئی. صلوات پر محمد. دیوار ٹھہر گئی. اتنا تو اختیار امام کی ماں میں بھی ہوتا ہے, اور یہ ہر کسی کو ماں نہیں کہتے. اما جب آپ کسی کو ماں نہیں بناتے ہیں تو امام کسی عورت کو کیسے ماں بنا لے گا؟ نہیں بنا سکتا. اور بتاؤں دلیل ہے میرے پاس. جناب فضہ ہیں, جناب فضہ کو امام حسن اور امام حسین کیا کہتے تھے؟ ماں کہتے تھے. کہتے تھے, انصاف سے بولیے گا. اب آپ بتائیے کہ عمر کے حساب سے, رشتے کے حساب سے جناب فضہ بڑی تھی یا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ بڑی تھی؟ کون بڑا تھا انصاف سے بتائیے. رسول کی بیوی تھی نا, تو نانی تھی نا. ام سلمہ کون تھی؟ وہ بھی تو نانی تھی. تو ایک نانی کو تو امام نے ماں کہا, دوسری نانی کو کبھی نانی بھی نہیں کہا, ماں چھوڑیے. دوسری نانی کو نانی چھوڑیے, ماں چھوڑیے, نانی بھی نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ نہ وہ نانی کے لائق تھی نہ وہ ماں کے لائق تھی. ورنہ امام ضرور اپنی زندگی میں کہتے, نانی کہہ کے پکارتے, نانی جان کہہ کے پکارتے, ماں کہہ کے پکارتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معیار امام یہ بتلا رہا ہے کہ امام کی ماں ہر کوئی نہیں ہو سکتی, ہر کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے اللہ کا واحد انتخاب ہوتا ہے جسے امام ماں کہہ دیں. اور عزیزان گرامی قدر کہ دیکھیے, غور کریے گا, کوئی میں ایسی ویسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو اسلام کے خلاف ہو. تو امام کسی کو ماں نہیں کہتا. اچھا, پیغمبر اسلام سے جب شادی ہوئی تو طلاق شدہ بھی تھی. جائیے صحیح بخاری پڑھیے آپ, طلاق شدہ بھی تھی سرکار وہ. اس کے بعد پیغمبر کی جو ہے عقد میں آئی, لیکن ایک بھی اولادیں نہیں ہوئی, ایک بھی اولادیں نہیں ہوئی. آپ انصاف سے بتائیے, ہم نہیں, ہمیں نہیں پتا, ہم تو جانتے ہی نہیں, ہم کو کچھ آتے ہی نہیں. آپ بتائیے ایک لڑکی کو ماں کب کہا جاتا ہے؟ شادی ہونے کے بعد.
آپ سو رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. شادی ہونے کے بعد جب تک کہ اسے بچہ نہ ہو جائے، صاحب اولاد نہ ہو جائے، تب تک اسے ماں نہیں کہا جاتا. ایک شادی ہو، دو ہو، تین ہو، اللہ جانے کیسے سن رہے ہیں آپ، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، 70 شادیاں کر ڈالے، لیکن اسے جب تک بچہ نہیں ہوگا، جب تک وہ صاحب اولاد نہیں ہوگی، تب تک ماں نہیں ہوگی. تب تک ماں نہیں ہوگی. یہی ہے نا قانون، یہی بنانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے تاریخ میں، کائنات میں ماں اسی کو کہا جائے گا جس کو اولاد ہوگی، جس کو اولاد ہوگی. کس کو کہا جائے گا؟ جس کو اولاد ہوگی. کہنے والوں، وہ اپنی اماں کہنے والوں، پہلے اولاد دکھاؤ، بعد میں ماں بنانا. بچے کی ماں نہیں بن پائی تو مومنوں کی ماں بنا دیا. بچوں کی ماں نہیں بن پائی، مومنوں کی ماں بنا دیا. تو یہ بھی سنیے، مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، امام کی ماں ہونا اور ہے. امام کی ماں ہونا اور ہے. عزیزان گرامی، تو لہٰذا انسان سمجھے اور غور کرے عظمت امام جعفر محمد باقر کیا ہے. کربلا میں امام موجود تھے. عزیز، ایک حدیث سے انسان کی زندگی سنور جاتا ہے، ایک حدیث سے انسان کا کردار سنور جاتا ہے، ایک حدیث سے انسان کا جو ہے آخرت کا اعمال جو ہے سنور جاتا ہے. مجھ سے میں کہہ رہا ہوں، سوال کیا گیا کہ علی کو رضی اللہ کیوں کہا جاتا ہے اور علی کو علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے، رضی اللہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے. اسی کا جواب سن لیجئے. مجلس تمام کر دیتا ہوں سر، اور جواب ایسا ہوگا جو آپ کو نہیں، سوال کرنے والے کو، اسے نہیں، اس کی نسلوں تک یاد رہے گا. جواب ایسا ہے، سنیے جواب. میں بہت دیر نہیں لگاؤں گا، میں بہت بیک گراؤنڈ نہیں بناؤں گا کہ تاریخ بیان کروں، جو ہے پس منظر بیان کروں، اس کے بعد جواب دوں. نہیں، سنیے کہ سوال یہ ہوا کہ علی کو علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے. رضی اللہ ظالم کو شامل ہے، رضی اللہ میں ظالم شامل ہے. علیہ السلام میں کوئی ظالم نہیں، توجہ، علیہ السلام میں کوئی ظالم شامل نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیے، رضی اللہ ہونا صحابہ ہوتے ہیں، وہ امام ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ سرکار کہ جو علیہ السلام ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، آپ نے پڑھ دیا تو حر بھی علیہ السلام ہے. مسئلہ آپ یہاں پہ دیں گے، شیعہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتے. اللہ نے دماغ بہت اچھا دیا ہے اور قرآن بھی کہہ رہا ہے افلا یتدبرون، سوال کرو، سوال کرو، پوچھو، سوال کرو، پوچھو، سوال کرو، پوچھو. کن سے؟ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کن سے پوچھنا. کہا اہل ذکر سے پوچھو، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. میں کچھ کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. سوال کرو ان سے، ان سے، اہل ذکر سے. اہل ذکر کون ہے؟ کائنات نے بہت تلاشا لیکن اہل ذکر کوئی نہ ملا. تو پھر اہل ذکر کون ہے؟ کہا یاد رکھنا، تاریخ پڑھو، اگر تاریخ میں کوئی ایک ایسی شخصیت نظر آ جائے جس نے اپنی زندگی میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ پوچھو پوچھو، اس کے درمیان کے میں چلا جاؤں، چاہے آسمان کے راستے کو پوچھو، چاہے زمین کے راستے کو پوچھو. تو آپ کہیں گے سرکار کہ آپ نے کہہ دیا کہ جو علیہ السلام ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، تو آخری بات اور زحمت تمام، وہ علیہ السلام ہوتا ہے تو حر بھی علیہ السلام تھے، حر بھی
علیہ السلام تھے، حور بھی علیہ السلام تھے، تو کیا حور امام تھے؟ میں کہوں گا نہیں بھیا، ایسا کچھ نہیں ہے، حور امام نہیں تھے، لیکن حور دو فضیلتوں سے علیہ السلام ہوئے، اور دو فضیلتوں سے علیہ السلام ہوئے۔ کیوں؟ کہا سنو، ایک فضیلت تو یہ ہے کہ حور کو حسین نے سینے سے لگایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حور کو حسین نے سینے سے لگایا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ حور کے پیشانی پر رومال فاطمہ زہرا آیا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، حور کی پیشانی پر رومال فاطمہ زہرا آیا تو بات طے ہو گئی نا، توجہ، بات طے ہو گئی نا کہ جس کی پیشانی پہ رومال فاطمہ زہرا ہے وہ علیہ السلام ہوتا ہے، توجہ، جس کی پیشانی پر رومال فاطمہ زہرا ہے وہ علیہ السلام ہوتا ہے، اور جس کے لیے فاطمہ کی لعنتیں آئے وہ رضی اللہ۔ فاطمہ کی لعنتیں آئیں تمہارا رضی اللہ ہوتا ہے، جس کے لیے فاطمہ کے رومال پائے اپنی پیشانی پر وہ علیہ السلام ہوتا ہے، تو رضی اللہ اور علیہ السلام جو ہے کرنے کا درجہ چھوڑ دو، اور اب تو لوگ رضی اللہ یزید کو بھی لکھنے لگے ہیں، یہ بہت اچھا ہوا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے علی علیہ السلام تو چوتھے خلیفہ بن گئے، بڑا گڑبڑ ہو گیا۔ بھائی گڑبڑ نہیں ہوا، بہت اچھا ہوا، خدا کی قسم بہت اچھا ہوا، قرآن کی قسم بہت اچھا ہوا، پھر کہہ رہا ہوں میں بہت اچھا ہوا کہ جو مسئلہ ہوگا بھائی شاید جو ہے دقت ہو رہی ہے۔ محمد والے محمد، اس سے بہتر سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے مولا جو ہے چوتھے خلیفہ ہو گئے، سر اس میں بڑا گڑبڑ ہوا ہے۔ گڑبڑ نہیں ہوا بھائی، بالکل بہت اچھا ہوا چوتھے خلیفہ ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ بتا کیا؟ اگر مولا پہلے خلیفہ بن جاتے پہلے نمبر کے اعتبار سے تو پتا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلا کیسا تھا، دوسرا کیسا تھا، تیسرا کیسا تھا، اور جب تینوں بن گئے اور علی ظاہراً خلافت پر آئے تو پتہ یہ چل گیا کہ پہلا کیسا تھا، دوسرا کیسا تھا، تیسرا کیسا تھا، ورنہ پتہ نہ چلتا۔ اور عزیزوں آپ کا ایک بات بتاؤں، یہ ہندوستان نہیں دے دی ہے، یہاں لیجیے، آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے 1 ٹکا نا، 2 ٹکا، 3 ٹکا، 4 ٹکا، خدا حسین کا واسطہ ہے انصاف سے بتائیے گا 1 ٹکا سے بڑا 2 ٹکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، کہاں بیٹھے ہیں؟ ہوتا ہے نا۔ 2 ٹکے سے بڑا 3 ٹکا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے ہندوستان میں بھی 1 روپے چھوٹا ہوتا ہے، 1 روپے سے بڑا 2 روپے ہوتا ہے، 2 روپے سے بڑا 3 روپے ہوتا ہے، 3 سے بڑا 4 روپے ہوتا ہے، 1000 کی نوٹ چھوٹی ہوتی ہے، 2000 کی نوٹ اس سے بڑی ہوتی ہے، 2000 کی نوٹ سے بڑی 5000 کی نوٹ ہوتی ہے، 5000 کی نوٹ سے بڑی 10000 کی نوٹ ہوتی ہے۔ ویسے ہی یہ ممبر ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، تو دیکھیے اگر آپ عدد کے اعتبار سے گنیں گے تو پہلا چھوٹا ہے، دوسرا اس سے بڑا چھوٹا ہے، تیسرا اس سے، چوتھا اس سے بڑا ہے۔ تو اسی طریقے سے علی کا چوتھا نمبر جب آیا ہے نا تو اس میں بہت بڑا کمال ہو گیا، توجہ، اس میں بہت بڑا کمال ہو گیا۔ اس میں کمال میری طرف متوجہ ہیں، اس میں کمال یہ ہوا کہ علی گنتی کے اعتبار سے بھی بڑے رہے، علی گنتی کے اعتبار سے بھی بڑے ہو گئے،
اور جب علی چوتھے نمبر پہ آئے ہیں نا تو پہلے کو بھی کچلا ہے, دوسرے کو بھی کچلا ہے, تیسرے کو بھی کچلا ہے, اور تیسرے کو کچل کے پیغمبر کی جگہ بیٹھ کے بتا دیا کہ دیکھو نہ پہلا پیغمبر کے لائق تھا, نہ دوسرا تھا, نہ تیسرا تھا, چوتھے کا مقام جہاں تھا وہی آ گیا. محمد والے محمد. تو انسان علی چوتھے خلیفہ بنے, اس میں فائدہ ہو گیا, اس میں نقصان نہیں ہوا, اس میں فائدہ ہو گیا, پتہ چل گیا. اور یہ یزید کو جو رضی اللہ لکھا جا رہا ہے اس کا بھی پتہ چل گیا, اندازہ ہو گیا کہ ان کے ہاں رضی اللہ کون ہوتے ہیں, ان کے ہاں رضی اللہ کون ہوتے ہیں, یہ کسے رضی اللہ لکھتے ہیں. اور جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایام ازا نہ منائیے, کیوں نہ منائیے صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ چونکہ اس میں جو ہے صحابہ کی توہین ہوتی ہے, صحابہ کی توہین ہوتی ہے. اب آپ کل مجھے یاد دلائیے گا کہ صحابہ کی توہین محرم میں کہاں ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. بہرحال وقت تمام ہو گیا ہے اور مرکزی بارگاہ مجلس ہے, تو لہٰذا مسائل چند جملے سن لیجیے, اس کے بعد میں تمام کرتا ہوں. لیکن یہ سوال قائم رکھیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ایام ازا نہ منائیے, کیوں نہ منائیں, کیونکہ اس میں صحابہ کی توہین, صحابہ کی توہین ہوتی ہے. بھائی دیکھیے کربلا میں صحابہ کی توہین کریے گا, کربلا میں صحابہ کا کوئی کام ہی نہیں. کربلا میں خدا کی قسم صحابہ کا دور دور تک کوئی کام نہیں. صحابہ سے کیا مطلب کربلا میں, کربلا تو کوئی یزید سے مطلب تھی نا بھائی. کربلا میں یا یزید تھا یا امام حسین تھے, صحابہ کون تھا, مجھے کوئی دکھائے صحابہ کون تھا, کوئی تاریخ لائے صحابہ کون تھا. ہاں صحابہ کا ذکر آتا ہے کہاں, ایام فاطمیہ میں, ایام فاطمیہ میں. ایام فاطمیہ جب جب منائے جائے گی تب تب صحابہ کا ذکر کیا جائے گا, تب تب صحابہ کا تذکرہ لایا جائے گا, تب تب صحابہ کا کردار لایا جائے گا, یہ بتایا جائے گا کہ صحابی کون ہوتا ہے, شرابی کون ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے, آپ صحابہ کو نہیں مانتے. اے بھیا ہم سے زیادہ صحابہ کو کوئی نہیں مانتا, ہماری جان قربان, ہمارا مال قربان, ہماری اولادیں قربان, ہم قربان صحابہ پر. اور اگر ہم صحابہ کو نہ مانیں تو پھر ہم شیعہ ہی نہیں, لیکن ہم صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں, ہم بوڑھے کو صحابہ نہیں مانتے. صلی محمد والے محمد. تو ارادہ جو کہتے ہیں کہ محرم میں صحابہ کا جو ہے وہ کیا نام مذاق اڑایا جاتا ہے اور توہین کی جاتی. بھائی صحابہ کی توہین نہیں کی جاتی, کربلا میں صحابہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کربلا میں جو ہے صحابہ کا تذکرہ جو ہے ہو رہا ہے اور آپ کو کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ میری نظر میں نہیں آپ ہی کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا صحابہ خولی ہو, شمر ہو, یزید ہو, روشن ہو, ہو, تو کچھ کہہ رہا ہے. آپ کا صحابہ شمر ہو, خولی ہو, روشن ہو, فرمولا ہو, سنان ہو, سنان ہو, اکبر کے قاتل کو صحابہ کہتے ہو, عباس کے قاتل کو صحابہ کہتے ہو, فلاں کے قاتل کو صحابہ کہتے ہو, رسول کے نواسے کو قاتل کو صحابہ سمجھتے ہو, تو پھر یاد رکھنا تمہارے دامن میں سارے قاتل آئیں گے, ہمارے دامن میں سارے مظلوم آئیں گے. پتہ چل گیا صاحب, جو کربلا میں کہتے ہیں کہ جو کربلا کا ذکر یہ کیا جاتا ہے محرم میں جو منایا جاتا ہے اس میں صحابہ کی توہین ہوتی ہے, اس کا پتہ چل گیا کہ یہ کس کو صحابہ مانتے ہیں. ارے خولی کو بھی صحابہ بنا دیا, ارملا کو بھی صحابہ بنا دیا, سنان کو بھی صحابہ بنا دیا. اللہ اکبر. تو لہٰذا ایسے صحابہ بھائی تمہیں مبارک. ہم تو بلال کو صحابی مانتے ہیں, ہم تو ابوذر کو صحابی مانتے ہیں, ہم تو سلمان کو صحابی مانتے ہیں, ہم ان کو صحابی مانتے ہیں. ہمارے پاس بھی صحابہ کی کمی نہیں ہے, بہت صحابہ ہیں. اللہ اکبر. ایک سے ایک اصحاب ہیں, اور ایسے اصحاب خدا کی قسم جملہ کے نوازے جملہ ایسے اصحاب ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے کھڑے ہو کر کہہ دیا, نانا مجھے ایسے صحابی ملے
جیسے آپ کو بھی نہ ملے، جیسے آپ کو بھی نہ ملے۔ یہ جملہ بہت بڑا ہے، یہ مسائل کے جملے سے میں فضائل کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ایسے تھوڑی کہہ رہے امام حسین کہ نانا مجھے ایسے صحابی ملے جیسے آپ کو نہیں ملے، یہ ایسے نہیں کہہ رہے۔ یہ امام حسین بتا رہے ہیں کہ مولا جو صحابی ہمارے ہیں وہ آپ کے نہیں تھے۔ بس لہذا اصحاب سب نہیں ہو سکتے، اصحاب کے لیے قربانیاں دینی، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آج 5 محرم الحرام ہزاروں شہزادی کے لال کا پرسہ دے۔ کون سی شہزادی؟ شہزادی زینب۔ یہ وہ شہزادی ہے کہ جب 28 رجب کو کاربلا امام حسین کا چلا تھا تو ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے فرمایا کہ اے قافلے میں جانے والوں تیار ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ، ہمیں رخصت ہونا ہے۔ ایک مرتبہ زینب عالیہ نے پوچھا بھیا کیا میں کربلا نہیں جاؤں گی؟ جیسے ہی یہ جملہ کہا ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے کہا زینب جب تک تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی تب تک تمہارا مالک میں تھا، اے زینب اب چونکہ تمہاری شادی ہو گئی ہے لہذا تمہارا مالک تمہارا شوہر عبداللہ ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزیزو جیسے ہی زینب نے جملہ سنا ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے زینب عبداللہ کے گھر گئی اور عبداللہ کے گھر گئی، عبداللہ کے قریب بیٹھی اور بیٹھ کے زینب نے رونا شروع کر دیا، گریہ شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے اشارہ لیا اور اشارہ لینے کے بعد ایک مرتبہ عبداللہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کہا اے دختر فاطمہ، اے دختر علی کیوں روتی ہو، کیوں روتی ہو؟ کہا اے عبداللہ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ میرا بھیا کربلا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عبداللہ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ میرا بھیا کربلا جا رہا ہے اور میں کبھی اپنے بھیا کے بغیر نہیں رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ جناب زینب ہیں کہ جب جناب عبداللہ سے کہنے لگی تو جناب عبداللہ نے فرمایا اے بہن اے زینب ارے میں نے کبھی تمہیں کیا منع کیا ہے کہ تم حسین کے ساتھ نہ رہنا یا تم حسین کے پاس نہ جانا؟ اے زینب ارے جب تم اگر حسین کے ساتھ کربلا جا رہی ہو تو لو میرے بچوں کو لیے جاؤ اور میرے بچے کو ایک کو اپنی طرف سے ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزیزو آج 5 محرم الحرام ہے، شب 6 ہے، ارے یہ زینب ہے۔ یہ تاریخ نے لکھا مقتل کہتا ہے کہ جب ایک مرتبہ شب عاشور آئی تو جناب زینب نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے بچوں کو اپنے قریب بٹھایا۔ بچے بہت چھوٹے تھے، بچے بہت نادان تھے، کم سن عمر تھی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا میرے لال میں جانتی ہوں تم بہت چھوٹے ہو لیکن میرے لال جب کل صبح نمودار ہوگی تو پہلے عباس نہ مارے جائے، پہلے علی اکبر نہ مارے جائے، پہلے میرے بھائی حسن کا قاسم نہ مارا جائے، پہلے علی اکبر نہ مارے جائے، پہلے علی اکبر نہ مارا جائے۔ اے میرے لال پہلے تم قربان ہونا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ بچے تھے سن رہے تھے، ایک مرتبہ ماں نے دونوں بچوں کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑنے کے بعد اپنے سر پر رکھا، کہا اے میرے لال اور محمد ارے اپنی ماں زینب کی قسم کھا جب تو کربلا میں جائے گا تو اس وقت تک پانی نہیں پیے گا جب تک کہ تجھے میں نہ کہہ دوں، ورنہ تجھے اپنا دودھ نہ بخشوں گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ یا رسول خدا قبول فرمائے گا، یا امام زمانہ قبول فرمائیں گے۔ ان آنسوؤں کو رحمت پروردگار میں شامل حال ہوگی۔
کہتی ہے کہ جب خیمے سے باہر نکلے ہیں حسین نے دونوں بچوں کو آغوش میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بہت پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ منزل کے لیے اجازت دیا. ادھر حسین چلے ادھر عباس بھی چلے. اب دونوں بچے ہیں ارے کربلا میں جنگ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اور نے کہا اے بھائی محمد تم اس طرف حملہ کرو, اے بھائی محمد تم اس طرف حملہ کرو. ایک بھائی نے کہا اے ابراہیم تم ادھر حملہ کرو. ابراہیم نے کہا اے محمد تم ادھر حملہ کرو. اللہ جانے کیسے سنیں گے. ایک مرتبہ دونوں بچے ہیں ارے علی کے پوتے ہیں حملہ کر رہے ہیں. عمر سعد کی فوج ایک مرتبہ سمٹی آواز دیا یا بغاوت نکلی یا اماں نکلی اے اماں میرا سلام قبول کریے. تاریخ نے یہ لکھا کہ جیسے ایک مرتبہ بچوں نے پکارا اور محمد نے پکارا اور امام مظلوم کربلا ہے کہ فوراً کربلا کی طرف دوڑے. مولا عباس بھی دوڑے. ایک کو مولا حسین نے اٹھایا, دوسرے کو مولا عباس نے اٹھایا. اللہ جانے کیسے زینب کے لاڈلے کو مولا عباس نے اٹھایا ہوگا. ارے جس عباس کی یہ تمنا تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں کسی پر کوئی آج نہ آئے. اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اب تاریخ یہ لکھا کہ جب محمد کی لاش خیمے میں آئی ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے کہا میری بہن زینب کو بلایا جائے. ارے زینب نے کہا میرا بھائی کیوں بلا رہا ہے. کسی نے کہا ہے زینب تمہارے اولا محمد آ گئے. جیسے یہ سننا تھا کہ کہا میرے اولا محمد آ گئے. جب زینب نے یہ سنا کہ اولا محمد آ گئے علی جو آخری جملہ پیش کر رہا ہوں جیسے یہ زینب نے سنا کہ اولا محمد آ گئے زینب نے کہا میں اولا محمد سے ملنے نہیں جاؤں گی. ارے بیوی نے کہا اے شہزادی اولا محمد نہیں آئے ہیں, اولا محمد کی لاش اولا محمد خون میں تر ہو کے آئے. اے بیوی اولا محمد نے فرائض پر قبضہ کر لیا لیکن پانی نہ پیا. زینب اپنے بچوں کی لاش پر آئی. واہ محمد واہ حسین اے محمد تم پر زینب نہیں روئے گی کل اپنے بھیا حسین پر آنسو بہائے. بس یا ظلم من قلبی قلبو انا للہ و انا الیہ راجعون. لذم قنوع تسلیما لامرہ. پروردگار تجھے واسطہ ہے ان آنسوؤں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مومنین یہاں تشریف فرما ہے تمام عزاداران سرکار سید الشہداء کی تمام مشکلوں کو آسان فرما. پروردگار جو مریض ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاعت کلی عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد جو بھی مومنین جن جن کی آنسوئیں جن جن کی آنکھوں سے آنسو گرے ہیں پروردگار ان سب کی آنسوؤں کو رمال فاطمہ زہرا میں جگہ عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد جہاں کہیں سے مومنین تشریف فرما ہے یہاں پر پروردگار ان کی تمام نیک حاجتوں کو قبول فرما. معبود تجھے واسطہ ہے تمام عزادار کی حفاظت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا بانیان مجلس کے رزق میں اضافہ فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہم سب کی اس مختصر سی عبادت قبول فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا امام زمانہ کی ظہور و تاجیل عطا فرما. ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین. मातम के लिए सब बनाओ. लाइन बनाओ. चौदह में लो. लाइन बनाओ. सब मातम करो जाओ. बाबा उदी की तो. थोड़ा सा माइक ये. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا
سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اے لالی جو تم اذن وگاہ مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، کیا گزرگی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری کالی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا سا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تمہیں ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دنیا سے گیا اس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا، اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اسلام پہ خود اپنا لہو رن میں بہاؤ، سینے پہ سینہ شان سے میدان میں کھاؤ، تصویر پیغمبر کی کہے کھا کے ملاؤ، کیا اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، ایک روز تجھے آنے کی مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس ناجو سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو،
سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ بابا مجھے اماں نے بھی کچھ عرض دیا ہے، آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے، پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، باپ تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہا ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ حسین امام حسین، 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 حسین امام حسین۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم یا نبی اللہ۔